میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے انسان کو سب سے زیادہ نقصان کس عمل سے ہوتا ہے؟ اور وہ کون سا عمل ہے جو سارے کام خراب کر دیتا ہے؟ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے اس عمل سے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ آخر کیا ہے وہ؟ کوئی عمل ہے یا کوئی چیز ہے یا کوئی بری عادت ہے جس کے سبب اتنے نقصان ہوتے ہیں؟ آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ جس کے سبب انسان کے کام بگڑتے ہیں اور اتنا نقصان ہوتا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ غصہ ہے۔ یعنی غصہ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کا نام ہے کہ انسانی فطرت کا حصہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص کے اندر اس کا وجود پایا جاتا ہے، اور ایسا نہیں کہ غصہ امیروں کی دولت میں سے ایک دولت ہے اور فقیروں مسکینوں کو غصہ نہیں آتا۔ یہ ہر انسان کی صفت ہے جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس بات کی یہ علامت ہے کہ غصہ انسانی فطرت و طبیعت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ لیکن ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ غصہ کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے اور غصہ کرنے سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ غصہ کرنے سے صرف ہمارے کام نہیں خراب ہوتے بلکہ ہماری حالیت و طبیعت میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے، ہماری صحت بھی خراب ہونے لگتی ہے۔ لیکن جو لوگ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں ان کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، پہلے ہم بتاتے ہیں غصے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ غصہ دل کے لیے انتہائی دہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس سے خون کا دوران رک جاتا ہے اور پھر دل پر دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے جو دل کے دورے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ غصہ ہی ہے جو دھیرے دھیرے دل کی طرح طرح کی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو لوگ اکثر غصہ کرتے ہیں ان کے ہاضمے کا نظام صحیح سے کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی صحت خراب ہوتی ہے بلکہ خوراک بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق غصہ صرف دل کو نہیں خراب کرتا بلکہ نظام ہاضمہ اور پھیپھڑوں اور دماغ کو بھی خراب کرنے لگتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اور غصے کی وجہ سے لوگ وہ چیزیں استعمال کرنے لگتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت خراب ہوتا ہے، جیسے سگریٹ، تمباکو، شراب وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے ماہرین کا مشورہ یہ ہے کہ غصے کے وقت خاموشی اختیار کر کے اور دل و دماغ کو خوب زیادہ سے زیادہ سکون فراہم کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو پتہ چلا کہ غصے پر کنٹرول کرنے والے اور جو لوگ دوسرے کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائیں اور وہ اس کو معاف فرما دیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھے اوصاف کے ساتھ یاد فرمایا ہے، اور ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت بھی فرماتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے نام موجود ہیں جن کی پہلوانی اور طاقت و قوت بہت مشہور تھی، لیکن کیا واقعی اصلی طاقت و قوت پہلوانی ہے؟ اس کو حدیث پاک کے ذریعے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوانی کی وجہ سے کوئی طاقتور نہیں کہا جائے گا، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ سکے۔ اور فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور بیٹھنے سے بھی نہ جائے تو پھر لیٹ جانا چاہیے۔ اب بتاتے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں جب غصہ آئے تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم غصے کو قابو میں رکھ سکیں۔ سب سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی اصل محرک ہے جو انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر طبیعت کے اندرونی حصے سے غصے کو باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تجھے شیطان کا کوئی وار پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک غصہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان کی تخلیق آگ سے ہے، اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے۔ لہذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اور جب بھی غصہ آئے تو ہمیں اپنی حالت بدل لینی چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ غصے پر قابو کر کے ہم بہت سی برائیوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر ہمیں غصہ آتا ہو تو ہمیں اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ ہم غصے کے شکار کس وجہ سے ہو رہے ہیں، اور پھر اس وجہ کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصے پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔